کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایک پوری بستی، ایک پوری قوم اپنی بدکاری کی وجہ سے صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی؟ آج میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں ایک ایسی ہی قوم کی کہانی۔ یہ ہے قوم لوط کی بربادی کی داستان۔ بہت زمانہ پہلے ایک علاقے میں ایک خوشحال بستی آباد تھی۔ کھیتیاں لہلہاتی تھیں، باغات سرسبز تھے، دریا بہتے تھے، لیکن ان لوگوں کے دل سیاہ ہو چکے تھے۔ وہ ایک ایسی برائی میں مبتلا ہو گئے تھے جس کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ وہ مرد عورتوں کے بجائے مردوں کی طرف مائل ہوتے تھے۔ یہ ان کی عادت اور ان کا شوق بن گیا تھا۔ اللہ تعالی نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے ایک نبی کو بھیجا۔ وہ نبی تھے حضرت لوط علیہ السلام کے درمیان تبلیغ کرنے لگے۔ وہ دن رات انہیں سمجھاتے، اے میری قوم، یہ عمل گندا ہے، یہ کبھی بھی کسی نے نہیں کیا۔ تم کیوں اللہ کی ناراضگی مول لے رہے ہو؟ عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تم وہی کیوں نہیں اختیار کرتے جو اللہ نے بنایا ہے؟ لیکن قوم نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ کہتے، اے لوط، تم ہمیں نصیحت نہ کرو، ہمیں تو یہی مزہ آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ان کو اور ان کے خاندان کو ہماری بستی سے نکال دو، یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ جاری رہی، مگر قوم نہ مانی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے فیصلہ کر لیا کہ اب ان پر عذاب آئے گا۔ ایک دن کچھ خوبصورت نوجوان جو اصل میں فرشتے تھے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان بن کر آئے۔ وہ اللہ کا عذاب لے کر آئے تھے، مگر انسانی شکل میں آئے تاکہ لوگوں کی آزمائش ہو۔ جب وہ نوجوان بستی میں داخل ہوئے تو بدکار لوگوں کو خبر ملی۔ وہ دوڑتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آ گئے اور شور مچانے لگے، اے لوط، ان نوجوانوں کو ہمارے حوالے کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرا گئے اور کہنے لگے، یہ میرے مہمان ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ لیکن وہ باز نہ آئے۔ اسی لمحے فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو تسلی دی اور کہا، اے لوط، ہم فرشتے ہیں، یہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ صبح ہوتے ہی ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ تم اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ بستی سے نکل جاؤ، مگر تمہاری بیوی پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ وہ کافروں میں شامل ہے۔ رات کے اندھیرے میں حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ بستی سے نکل گئے۔ پھر اچانک صبح ہوتے ہی آسمان کی فضا لرزنے لگی، زمین ہلنے لگی، ایک خوفناک آواز بلند ہوئی۔ فرشتوں نے اس پوری بستی کو جڑ سے کھاڑ کر الٹا دیا اور پھر ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ ایک لمحے میں وہ خوشحال بستی، وہ کھیتیاں، وہ باغات سب صفحہ ہستی سے مٹ گئے۔ باقی رہ گیا تو صرف ویران بیابان۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب، پلیز۔